یوکرین میں جنگ اور غزہ میں لڑائی دونوں میں جاری ہے۔ یوکرین کی جنگ کو اب 38 مہینے ہو گئے ہیں، جبکہ غزہ کی لڑائی کو تقریباً 18 مہینے ہونے کے آئے ہیں۔ لیکن ہم آج اس لیے ذکر اس کا کر رہے ہیں کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے وہ 24 گھنٹے کے اندر یہ دونوں جنگیں جو ہیں یہ بند کرا دیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا غزہ کی لڑائی کے متعلق کہ یہ جو سیز فائر ہوا تھا ان کے آنے سے چند روز قبل وہ شاید ہولڈ نہ کر سکے، وہ زیادہ نہ چل سکے، اور پھر دوبارہ یہ جو تنازع جو ہے یہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ اسی طرح جاری رہے۔ تو وہی ہوا کہ اسرائیل کی بمباری، اسرائیل کی فوجی کارروائیاں اور غزہ پہ جو قبضہ ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، کمی کوئی نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ جو ایک ذرا سا سیز فائر کا ایک چھوٹا سا وقفہ آیا تھا جس کے اندر قیدیوں کا ایکسچینج ہوا تھا، غزہ کے لوگ واپس آنے لگے تھے، کچھ سپلائیاں بحال ہونے لگی تھی، وہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اور اب صرف وہی حال ہے، روزانہ بمباری ہوتی ہے، خبریں آتی ہیں کہ آج 100 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، آج 40 افراد ہلاک ہو گئے، تو وہ صورتحال جاری ہے۔ ہم آتے ہیں اصل میں یوکرین کی جنگ کے اوپر جو جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اگر میں ہوتا تو یہ جنگ ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ان کی قصیدہ خوانی میں روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے یہ فرمایا تھا کہ ہاں اگر یہ ہوتے اور صدر بائیڈن نہ آتے تو یہ جو جنگ ہے یوکرین کی یہ بالکل شاید نہ ہوتی۔ تو وہ بڑی، اور اس کے علاوہ انہوں نے تعریف ہی اتنا کہا تھا کہ یہ ایسے آدمی ہیں، یہ ویسے آدمی ہیں، امن کرا دیں گے، اور ان کی بات بالکل صحیح ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے صدر ٹرمپ جو ہیں۔ تو بہت زیادہ انہوں نے، اسی طرح ان کے جو فارن منسٹر انہوں نے کہا تھا یہ بھی امن کے آدمی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے، یورپ کے اندر وہ ہو جائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو یوکرین کے صدر زیلنسکی تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ روس اور صدر پیوٹن کی مختلف قسم کی چالیں ہیں، اور یہی بات دہرائی تھی یورپین جو اتحادی تھے، حالیہ کے برطانیہ جو کہ امریکہ کا بالکل بہت ہی قریبی دوست اور اتحادی ہے، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا پیوٹن جو ہے یہ ان کی کارروائی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان چالوں کے اندر پھنس کے جنگ جو ہے وہ الجھ جائے اور طول کھینچتی رہے، خاص طور پہ اس لیے تاکہ جن علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ تقریباً 1/4 یوکرین کے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اس سے پہلے انہوں نے کرائمیا کے جزیرے پہ بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اب بڑی مشکل سے جدہ میں 2 دفعہ مذاکرات اور 2 طویل ٹیلی فون کالوں کی، جن میں سے ایک کی طوالت جو تھی وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تھی، اور دوسری جو ٹیلی فون کال تھی اس کی طوالت جو تھی وہ 2 گھنٹے سے زیادہ تھی، جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر پیوٹن کے درمیان ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ شاید بہت زیادہ ہوپس بلڈ کیا گئے تھے، خاص طور پہ امریکی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ بہت تیزی سے امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور جسے کہتے ہیں امن کی طرف نہیں بڑھے۔ اور صدر پیوٹن نے تعریف تو بہت کی اور باتیں بھی بہت کی، لیکن ایک بہت ہی ہلکا پھلکا سا معاہدہ آپ اسے نہیں کہیے، ایک انہوں نے ایک جسے آپ کہتے ہیں ایک مفاہمت کر لی ہے کہ جی جو بلیک سی ہے اس میں جو جہاز ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ جو انرجی کی جو انسٹالیشنز ہیں دونوں طرف کے وہ جو ہیں وہ کریں گے۔ تو صدر زیلنسکی جن کا حشر آپ کو معلوم ہے اوول اور وائٹ ہاؤس کے اندر کیا ہوا تھا، اتنا بری طرح سے جس طرح اور جھاڑ پھکار ان کی گئی تھی، ان کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ امن نہیں چاہتے، ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، جبکہ یورپین جتنے ان کے ساتھی تھے وہ یورپین ممالک تھے جو کہ در حقیقت متاثرہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ جو ہیں ان سے وہ ایگری نہیں کرتے، اور صدر زیلنسکی جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ صدر پیوٹن نے صدر
ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان کے ساتھیوں کو اس طرح الجھا لیا ہے، مذاکرات، بات چیت، ٹیلی فون کالز، سوویت زمانے میں بھی اور روس کے زمانے میں بھی ان کا ریکارڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں کہ انہوں نے ابھی کرائمیا پہ قبضہ کیا یوکرین کے معاملے کے اندر، پھر یوکرین کے علاقوں پہ قبضہ کیا یہ کہہ کے کہ جی یہ تو روسی بولنے والوں کے علاقے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہوا ہے سیریا کے اندر، اس میں 2-3 سال بمباری کی، جس کے اندر اقوام متحدہ کے فگر دیے ہیں کہ ٹوٹل جو 11 سالہ جنگ تھی اس کے اندر تقریباً 5-5.5 لاکھ افراد جو ہیں ہلاک ہوئے، 2 کروڑ سے زیادہ بے گھر ہوئے، اور سیریا تہس نہس ہو کے رہ گیا۔ یہی حال یوکرین کا ہے کہ وہ کھنڈر ہو کے رہ گیا ہے۔ تو وہ جو بات صدر پیوٹن کہتے ہیں وہ جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اور یہ واقعی میں امن چاہتے ہیں اور وہ یہ ان کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ سیز فائر معاہدہ جو کہ پہلی اس میں یہ ہو کہ پوری جنگ بند ہو جائے 30 دن کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایک پائیدار امن کی طرف آگے بڑھا جائے تاکہ حالات جو ہو بہتر ہو جائیں، تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ نے انہیں یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر آپ نے یہ سیز فائر نہیں کیا تو میں ایسی پابندیاں لگائے گا آپ پہ ایسے پابندیاں لگاؤں گا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن وہ پابندیاں نہیں لگائیں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا پہ انہوں نے پابندیاں لگا دی جو ان کا اتنا قریبی اتحادی اور ساتھی ہے، انہوں نے یورپ کے اوپر ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہوئی ہے، نیٹو کے اندر سے انہوں نے کہا بہت زیادہ کہا ہے کہ جی یہ تو جب تک آپ اپنے خرچہ نہیں بڑھائیں گے اور ہم آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، نیٹو کو چاہیے کہ وہ یورپ کے ڈیفینس کے لیے خود جنریٹ کرے فنڈز کو اور خود انتظامات کرے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ادھر انہوں نے میکسیکو میں اور ادھر جو ان کے ساؤتھ امریکن جو کانٹیننٹ ہے اس کے اندر خاصی سختیاں کی ہیں، لیکن وہ صدر پیوٹن کو نہیں لا سکے۔ صدر پیوٹن نے اس سارے معاملے کی، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ جو ٹیلی فون کالیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس کے اندر خود سعودی عربیہ بھی ثالثی کر رہا ہے، لیکن ایسی کوئی کھچڑی سی پکا دی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ جنگ کرنا چاہتے ہیں، علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہر بار وہ ایک نئی شرط سامنے لے آتے ہیں۔ تو جیسے کہ یورپین وہ جو اتحادی ہیں امریکہ کے اور زیلنسکی کے جو بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 کانفرنس انہوں نے کی ہے جس میں بار بار انہوں نے زیلنسکی کو بلایا اور ان کی انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ اور کہہ رہے ہیں بار بار کہ دیکھیں یہ روس کی چال ہے اور روس چاہتا ہے کہ وہ ہمارے کو اس میں پھنسا لے اور اپنا گین کر لے اور اپنی شرائط منوا لے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، جو کہ امن کے داعی ہیں اور چاہتے ہیں کہ امن ہو، وہ امن بھی حاصل کرتے ہیں اور صدر پیوٹن کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ امن وہ انہی شرائط پہ کریں جس سے دوسرا فریق جو ان کے بہت قریبی اتحادی ہیں یعنی یورپی ممالک جو ہیں، ان کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچ جائے جو کہ بعد میں ان کے لیے مسئلے کا حل بن جائے اور روس جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے۔